عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ جماعت نہم فیڈرل بورڈ اور پنجاب بورڈ کی درسی کتاب کاش، جس میں غزل ہے۔ پروین فنا سید اس کی شاعرہ ہیں۔ غزل کا مطلع ہے کاش طوفان میں سفینے کو اتارا ہوتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس غزل کا مفہوم جانیں گے، مشکل الفاظ کے معنی سیکھیں گے، فنی محاسن کے ساتھ اس غزل کی تشریح سیکھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ حوالے کے اشعار بھی تحریر کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی غزل کاش طوفان میں سفینے کو اتارا ہوتا۔ سب سے پہلے غزل کے مشکل الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ اسرار کہتے ہیں راز کو، باغبان کا مطلب ہے باغ کی رکھوالی یا دیکھ بھال کرنے والا، جفا کہتے ہیں بے وفائی کو، بقا کا مطلب ہے باقی رہنا، سفینے کہتے ہیں کشتیاں، گلشن باغ، موجوں، موج کا مطلب ہوتا ہے لہر اور موج کی جمع موجوں یعنی لہروں، یزداں یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، خدائے یزداں اللہ تعالیٰ کی صفت کے لیے۔ سفینے ناؤ یا کشتی، موجوں پانی کی لہریں، تصور خیال، آداب جفا یعنی ظلم کے آگے اس کی تعظیم کرنا، بصد شوق بہت شوق سے، عنایت مہربانی یا توجہ، اسرار بھید یا راز، یزدان دوبارہ سے لفظ آ رہا ہے، قدرت کاملہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام۔ آداب جفا کا مطلب ہوتا ہے یعنی تسلیم کی تعظیم کرنا، یعنی جو آپ پر ظلم کرے، ظلم کرنے کے بھی کچھ انداز، کچھ طور طریقے، ٹھیک ہے، تو یہ ان معنوں میں بھی لیا جائے گا۔ بڑھتے ہیں اشعار کی تشریح کی طرف۔ غزل کا مطلع ہے کاش طوفان میں سفینے کو اتارا ہوتا، ڈوب جاتا بھی تو موجوں کو ابھارا ہوتا۔ طوفان، سفینے، موج، ڈوب، تو ایک لفظ کی مناسبت سے چند اور الفاظ کا ذکر آنا، اس کو ہم کہتے ہیں صنعت میرات النظیر۔ اس شعر میں جب آپ اس کے فنی محاسن لکھیں گے تو طوفان کی مناسبت سے سفینے، ڈوب، موجوں، ابھارا، یہ کیا ہوں گے؟ صنعت میرات النظیر ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ تو اس شعر میں صنعت میرات النظیر کا استعمال کیا گیا ہے۔ بیٹا پروین فنا سید ایک ایسی شاعرہ تھیں جنہوں نے جدت کے نام پر شعری بدعتیں قبول نہیں کیں۔ سفینہ میں نے پہلے بھی بتایا، بڑی کشتی کو کہتے ہیں، ناؤ کو کہتے ہیں، طوفان آ جانا یعنی بگاڑ پیدا ہو جانا، ڈوب جانا، اگر ڈوب جائیں تو لہریں جو ہیں وہ اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہیں۔ شاعرہ پروین ثنا سید جو ہے نا، ان کی شاعری اعتدال کی شاعری ہے، انسان دوستی پر مبنی ہے، حسن و جمال اور اعتماد کی شاعری ہے۔ پروین فنا سید کی جو شاعری ہے اس میں عفت فکر اور پاکیزگی اور احساس کی شاعری ہے۔ اس شعر میں بھی پروین ثنا سید اپنی اس خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں نے طوفان میں اپنی کشتی کو اتار دیا ہوتا تو میری ناؤ ہنس کر مشکلات سے لڑتی، اگر ناؤ طوفان میں ڈوب بھی جاتی تو طوفان کی موجیں ناؤ کی مدد کرتی اور اسے ابھارتی اور ڈوبنے نہ دیتی۔ بیٹا اس شعر میں شاعر کی مراد یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی مشکلات اور مصائب کا سامنا انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ ہمیں مشکلات سے بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ ان کا سامنا کرنے کے لیے ان مشکلات کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ جس طرح موجیں اسی طرح سفینے کی مشکلات ہمیں مضبوط بناتی ہیں اور ہمیں ان کا سامنا کرنا چاہیے بجائے ان مشکلات سے بھاگنے کے لیے۔
حوالے کے اشعار لکھ سکتے ہیں: چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موجے حوادث پر، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے. یا پھر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں: سفر ہے شرط مسافر نواز بتیرے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے. تو ان دونوں میں سے آپ کو جو بھی شعر آسان لگے آپ اس شعر کو حوالے کے طور پر لکھ سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیے بیٹا، یہ شعر جو ہے اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ انسان کو مصیبتوں سے، مشکلات سے بھاگنا نہیں چاہیے. بڑھتے ہیں شعر نمبر 2 کی جانب. ہم تو ساحل کا تصور بھی مٹا سکتے تھے، لبے ساحل سے جو ہلکا سا اشارہ ہوتا. پہلے آپ ایک دو جملے جو ہیں وہ اسی طرح تشریح میں لکھیں گے کہ پروین فنا سید کی شاعری کس طرح کی شاعری ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا تعارف لکھنے کے بعد پھر آپ تشریح کی جانب بڑھیں گے. پروین فنا سید کہتی ہیں کہ وہ اپنے دل کی داستان کو محو کر کے اس کے تصورات کو بھول سکتی ہیں، کیونکہ ساحل کا تصور ہمیں استقرار کی فکر دلاتا ہے. وہ اس تصور کو بھی مٹا سکتی ہیں کہ اگر محبوب کی طرف سے مجھے ہلکا سا بھی اشارہ ملے تو وہ کہتی ہیں کہ محبوب کی یاد کے تصورات کو بھی بھول جاتی اگر محبوب اپنے منہ سے خود اس بات کا اشارہ دیتا. ہر حال میں محبوب کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اسی کو محبت کہتے ہیں. راحت و سرور ہو یا رنج و غم، نفع ہو یا نقصان، ہر صورت میں اپنی خواہش ختم کر کے محبوب کی خواہش کا غلام ہو جانا، اسی کا نام محبت ہے. حوالے کے طور پر آپ لکھ سکتے ہیں: نہ مڑ کر بھی بے درد قاتل نے دیکھا، تڑپتے رہے نیم جاں کیسے کیسے. بڑھتے ہیں شعر نمبر 3 کی جانب. تم ہی واقف نہ تھے آداب جفا سے، ورنہ ہم نے ہر ظلم کو ہنس ہنس کے سہارا ہوتا. اس شعر میں ہنس ہنس کے یعنی جو لفظ 2 دفعہ استعمال ہوتا ہے وہ صنعت تکرار کہلاتا ہے. کسی ایک لفظ کی تکرار تو اس کو صنعت تکرار کہتے ہیں. ایک سے زیادہ مرتبہ استعمال ہو تو اسے صنعت تکرار کہتے ہیں. آداب جفا یعنی ظلم و ستم کرنے کے سلیقے، طریقے، مرکب اضافی ہے. تشریح کرتے ہوئے آپ یہ لکھیں گے کہ پروین ثنا سید ایسی شاعرہ جنہوں نے جدت کے نام پر شعری بدعتیں قبول نہیں کیں. ان کی شاعری اعتدال، انسان دوستی، حسن و جمال اور اعتماد کی شاعری ہے. پروین فنا سید کی شاعری عفت، فکر اور پاکیزگی کا احساس دلانے والی شاعری ہے. شاعرہ اس شعر میں ایک دردناک حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ افسوس اے محبوب، تمہیں ظلم و ستم کرنے کے اصول و ضوابط بھی معلوم نہیں ہے، ورنہ ہم نے تو تمہارا ہر ظلم خوش ہو کر سہنا تھا. شاعرہ کہتی ہیں کہ میں اپنے محبوب کا ہر جبر، ہر ظلم ہنس ہنس کر برداشت کرتی، مگر افسوس کہ اسے جفا کا طریقہ ہی معلوم نہیں تھا. محبوب کی ہر ادا دل بھری ہے، یہاں تک کہ اس کا ستم بھی کرم لگتا ہے. اس کی وفا پر لطف اور جفا پر اس کی جفا پر کشش ہوتی ہے اور اس کی وفا پر لطف ہوتی ہے. حوالے کے طور پہ لکھ لیجئے گا: لطف آنے لگا جفاؤں میں، وہ کہیں مہرباں نہ ہو جائے. تو بیٹا اس شعر میں یہی بتایا گیا ہے کہ محبوب کی کوئی بھی خامی، کوئی بھی برائی یا کوئی بھی اس کا ظلم وہ برا نہیں لگتا، بلکہ اس میں بھی انداز دلبرانہ محسوس ہوتی ہے اور اس کا ہر ظلم اور ستم عاشق ہنس ہنس کے جو ہے وہ سہتا ہے اور بدلے میں اس کو برا نہیں کہتا. بڑھتے ہیں شعر نمبر 4 کی جانب. غم تو خیر اپنا مقدر ہے، سو اس کا کیا ذکر، زہر بھی ہم کو بصد شوق گوارا ہوتا. سید پروین فنا
ایک ایسی شاعرہ جنہوں نے جدت کے نام پر شعری بدعتیں قبول نہیں کی تھیں، لہٰذا ان کی شاعری اعتدال، انسان دوستی، حسن و جمال اور اعتماد کی شاعری ہے۔ شاعرہ اس شعر میں فرماتی ہیں کہ زندگی کے غم و الم تو میرے نصیب میں ہیں، اس کا مجھے اچھی طرح سے ادراک ہے، اس لیے میں اپنے دکھوں کا رونا نہیں روتی اور اپنی مصیبتوں کا ذکر نہیں کرتی، بلکہ اگر محبوب اپنے ہاتھوں سے زہر بھی پیش کرتا تو میں بہت شوق سے وہ زہر بھی نوش کر لیتی، کیونکہ محبوب کے ہاتھ کا زہر بھی کسی شربت سے کم نہیں۔ شاعرہ اس شعر میں یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ اگر میرا محبوب مجھے اپنے ہاتھوں سے مارنے کی کوشش کرتا، یعنی مجھے زہر دیتا، تو میں اس کو بھی امرت سمجھ کر پی لیتی۔ حوالے کے طور پر لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں: رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آساں ہو گئیں، یا زہر کے گھونٹ بھی ہنس ہنس کے پیے جاتے ہیں، ہم بہرحال سلیقے سے جیے جاتے ہیں۔ تو غم جو ہے، شاعرہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میری زندگی تو غموں سے بھری ہوئی ہے، کیونکہ اس کا مجھے کوئی افسوس نہیں کہ میرے مقدر میں ہی غم ہے، تو ان کا کیا ذکر کرنا۔ اب اگر ان غموں میں، ان دکھوں میں یہ بھی اضافہ ہو جاتا کہ محبوب کے ہاتھوں سے زہر بھی اگر وہ ہمیں پینے کو دے دیتا، تو میں اس کے سامنے اپنے دکھوں کا رونا نہ روتی، بلکہ اگر وہ مجھے زہر بھی پلاتا تو میں اس سے بھی خوشی خوشی پی لیتی اور اس پر کوئی شکوہ اور شکایت نہ کرتی۔ بیٹا، اردو غزل میں یہی اردو غزل کا حسن ہے کہ محبوب کا دیا ہوا دکھ، دیا ہوا غم، وہ غم نہیں لگتا۔ جو عاشق ہے اس کو اس دکھ میں، اس غم میں بھی مزہ آتا ہے، اور وہ محبوب کے ہاتھوں سے زہر پینے کو بھی اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے اور امرت سمجھ کے اس کو پی جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس شعر کا یہی ایک مفہوم ہے کہ زندگی کے تو ظلم و ستم کم نہیں تھے، زندگی کے الم تو مقدر میں لکھے تھے، ان میں ایک اضافہ اور کیا ہو جاتا اگر محبوب کے ہاتھوں سے زہر بھی پی لیتی، تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں تھا۔ بڑھتے ہیں شعر نمبر 5 کی جانب۔ باغباں تیری عنایت کا بھرم کیوں کھلتا، ایک بھی پھول جو گلشن میں ہمارا ہوتا۔ اس شعر میں باغبان استعارہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، پھول استعارہ ہے محبوب کے لیے، اور گلشن استعارہ ہے دنیا کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو شاعرہ اس شعر میں کہہ رہی ہیں، عنایت کہتے ہیں مہربانی کو، بھرم کہتے ہیں کسی کا احساس کرنا، لحاظ کرنا، راز بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، تو گلشن کہتے ہیں چمن کو، باغ کو۔ بڑھتے ہیں تشریح کی جانب۔ شاعرہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتی ہیں، کہ شکوہ کا انداز اپنا کر اپنے خالق حقیقی سے گلہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ اے مالک، تو نے چمن جیسی دنیا تخلیق کر دی ہے اور اسے بیش بہا مخلوقات اور رنگوں سے آراستہ کر دیا، لیکن اتنے بڑے گلستان میں میرے حصے کا ایک بھی پھول نہیں۔ بقول شاعر، گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے حلقۂ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی۔ اگرچہ تیری عنایت اور کرم نوازیاں ان کی کوئی انتہا نہیں اے اللہ تعالیٰ، ہر ایک اپنی استعداد کے مطابق تیری نعمتوں سے فیض یاب ہو رہا ہے، اگر ایک پھول جیسی ہستی کی ہمراہی میرا مقدر ہو جاتی تو تیری کرم نوازیوں کا بھرم قائم رہ جاتا۔ شاعرہ یہاں پر اللہ تعالیٰ سے شکوہ کناہ ہے
تو دیکھیں بیٹا، شکوہ بھی ہم انہی سے کرتے ہیں جن سے محبت ہوتی ہے۔ شاعرہ کو اگرچہ اپنے رب کے مہربان ہونے کا علم پوری طرح سے ہے، لیکن شکوہ بھی تو اپنوں سے ہی کیا جاتا ہے۔ شکوہ تو ایک چھیڑ ہے، ورنہ حقیقتاً تیرا ستم بھی تیری عنایت سے کم نہیں۔ تو شاعرہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہہ رہی ہیں کہ اے باغبان، یعنی اے میرے پروردگار، تو نے باقی سب پر عنایت کی، اگر میرے حصے میں ایک پھول آ جاتا تو تیرے گلشن کا کیا جاتا۔ غزل کا مقطع ہے: تم پہ اسرار فنا راز بقا کھل جاتی، تم نے ایک بار تو یزداں کو پکارا ہوتا۔ اس شعر میں پروین ثنا سید بیان کرتی ہیں کہ اگر ایک بار بھی اللہ تعالیٰ کو سچے دل سے پکارا ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں تڑپنا ہوتا، جس طرح سے انسان اپنے مجازی محبوب کے لیے تڑپتا ہے، تو اگر وہی انسان اپنے حقیقی محبوب کے لیے تڑپے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت میں تڑپے جو بقائے ابدی کا مالک ہے، تو مجھ پر معرفت اور فنا کے مقامات کے تمام راز کھل جاتے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت میں ہی بقا کا راز چھپا ہوا ہے۔ زندگی کی خودی کو سمجھنے کے بعد انسان کو موت کی انتہائی حقیقت کا احساس ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کی روح ابدیت کے اسرار کو سمجھتی ہے اور بقائے ابدی کی رازداری کو کھولتی ہے۔ تو یہ جو شعر ہے یہ عشق حقیقی پر مبنی ہے کہ تم پہ اسرار فنا راز بقا کھل جاتے، تم نے ایک بار تو یزداں کو پکارا ہوتا، کہ جب ہم صدقے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو پھر وہ ہماری پکار پر آمین کہتا ہے، وہ کہتا ہے کن فیکون، تو کام ہو جاتا ہے۔ تو یہی ہے کہ جیسے جیسے انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، اس کی یاد میں تڑپتا ہے، تو پھر اس پر وہ راز، وہ بھید کھلتے ہیں کہ معرفت کے مقام تک انسان جا پہنچتا ہے۔ اس غزل کا ماخذ جو ہے وہ ہے حرف وفا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہماری غزل اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے 6 اشعار کی تشریح جانی، حوالے کے اشعار جان لیے، مشکل الفاظ کے معنی جانے۔ ملتے ہیں اپنی کسی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔